امام مہدی علیہ السلام کون ہیں، کب آئیں گے اور ہم کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب زمین ظلم سے بھر جائے، جب حق بولنا جرم بن جائے، جب سچ دب جائے اور جھوٹ تخت پر بیٹھ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کس کو بھیجتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اندھیروں میں اکیلا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرتے۔ ایسے ہی وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم وعدہ کر رکھا ہے، امام مہدی علیہ السلام کا وعدہ۔ آج کی یہ ویڈیو کسی افسانے پر نہیں، کسی خواب پر بھی نہیں، بلکہ قرآن پاک کے اشاروں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی احادیث پر مبنی ہے۔ آج ہم جانیں گے امام مہدی علیہ السلام کون ہیں، کیا وہ پیدا ہو چکے ہیں یا ہوں گے، کب اور کہاں ظاہر ہوں گے، ان کی پہچان کیا ہوگی، اور سب سے اہم، ہمیں ان کے زمانے کے لیے خود کو کیسے تیار کرنا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام اسلام کی وہ آخری اصلاحی ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ظاہر فرمائیں گی، تاکہ زمین کو ظلم، ناانصافی اور فتنوں سے نکال کر عدل، امن اور ایمان سے بھر دیا جائے۔ لفظ مہدی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہدایت یافتہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے راہ دکھایا گیا یا راہ دکھانے والا، یعنی وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہوں گے اور پوری امت کو بھی سیدھی راہ پر لائیں گے۔ قرآن پاک میں نام کے ساتھ امام مہدی کا ذکر نہیں، لیکن اللہ کا وعدہ موجود ہے، وہ ایمان والوں کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا اور خوف کو امن میں بدل دے گا۔ مفسرین کے مطابق یہ وعدہ اپنی کامل ترین شکل میں امام مہدی علیہ السلام کے دور میں پورا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی عمر کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ یہ حدیث واضح اعلان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آنا یقینی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا نسب، احادیث کے مطابق امام مہدی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ، کنیت ہوگی ابو عبداللہ، یعنی نام، نسب اور کردار سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کیسے کریں گے؟ ان کی پیشانی کشیدہ ہوگی، ناک سیدھی اور نمایاں ہوگی، چہرے پر خاص نور ہوگا، سادہ لباس اور سادی زندگی ہوگی، مال و دولت سے بے رغبت ہوں گے، لیکن حق کے معاملے میں فولاد جیسے مضبوط ہوں گے۔ نہ وہ خود دعویٰ کریں گے، نہ لوگوں سے زبردستی بیعت لیں گے، بلکہ لوگ خود پہچان کر ان کی طرف آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کب ظاہر ہوں گے؟ اس کا کوئی دن، کوئی سال یا کوئی تاریخ مقرر نہیں بتائی گئی، یہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ البتہ حالات بتائیں گے، دنیا میں ظلم عام ہوگا، دین کو کمزور سمجھا جائے گا، سچ بولنے والے اکیلے رہ جائیں گے، امت فرقوں میں بٹ جائے گی، عرب دنیا میں شدید خلفشار ہوگا، ایسے ہی اندھیروں میں اللہ کا نور ظاہر ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کہاں ہوگی؟ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب، مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان۔ ابتدا میں چند نیک لوگ ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا کے مخلص مسلمان ہوں گے ان کے ساتھ شامل ہوں گے، یعنی امام مہدی کے ساتھ شامل ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا دور حکومت مدت 7 یا 9 سال کے قریب ہوگی۔ زمین عدل سے بھر جائے گی، دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا نہ ملے گا، دشمنیاں ختم ہوں گی، امن اور سکون عام ہوگا، اسلام پوری شان کے ساتھ غالب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور نماز کا وقت ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام انہیں امامت کی دعوت دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، یہ امت کے امام ہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں۔
یہ منظر امام مہدی علیہ السلام کے عظیم مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ دجال کا فتنہ۔ دجال سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام اس کے خلاف امت کی قیادت کریں گے۔ آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ حق ہمیشہ کے لیے غالب آ جائے گا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کا موقف مختصر۔ اہل سنت کے مطابق امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، اور اہل تشیع کہتے ہیں امام مہدی پہلے سے موجود ہیں، غیبت میں ہیں، مناسب وقت پر ظاہر ہوں گے۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام کے آنے پر دونوں متفق ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری جو امام مہدی کے آنے پر ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نام نہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، فتنوں سے بچیں، قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جائیں۔ اے اللہ پاک ہمیں سچ کو سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھنے کی توفیق دے اور اس سے بچنے کی طاقت عطا فرما۔ اے رب کریم، اگر ہمیں امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ نصیب ہو تو ہمیں ان کے سچے ساتھیوں میں شامل فرما، اور اگر وہ زمانہ نہ ملے تو ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ پھر ملیں گے اگلے ایمان فروز موضوع کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔